آپ نے ایک انٹرویو میں نے آپ کو سنا کہ آپ نے بتایا جب آپ پہلی دفعہ عمرے کے لیے گئیں اور اس وقت آپ اپنے آپ میں ایک جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ آپ کو ایک خاتون نے ڈرایا ہوا تھا کہ ایک بڑا روب دار منظر ہوگا کعبہ کو دیکھ کر، اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شاید، جو آپ بتاتی ہیں کہ میں نے کبھی پلان نہیں کیا تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں گی، دنیا گھومی ہوئی تھی آپ نے. وہ جو تو خاتون ہے نا وہ ایک بڑی نیک بزرگ ہے، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے وہ میری بات سنی کہ نہیں سنی، کہ وہ بہت اچھی بہت نیک خاتون ہے، اور وہ بڑے دینی کام کرتی ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتی ہیں، بہت اچھی خاتون ہے. لیکن جب انہوں نے مجھے عمرے پہ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہیبت طاری ہو جائے گی، آپ کو کعبہ دیکھ کر آپ ڈر جائیں گی، کب کبھی ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا. اچھا میں نا امپلسو ہوں نا، اس لیے بڑی سچی انسان ہوں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو پہلی دعا ہے نا، خانہ کعبہ کے بارے میں بات بڑی مشکل سے کرتی ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کی پہلی دعا قبول ہوگی. تو میں نے اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتی ہوں. میں نے آنکھیں بند کر لی، تھکی ہوئی تھی، میں ڈپریسڈ بھی تھی ان دنوں، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، دنیا ادھر تھی، مجھے I was in the middle of the decision making thing. آنکھیں بند کر لی، میری اماں لے کر آئی، بڑی سردی تھی، تو اماں نے بالکل خانہ کعبہ پہ آ کے کہا نا کہ آنکھیں کھول دو. میرے ذہن میں تھا، میں نے دیکھو میری جو مجھے ان باتوں پہ نا بڑا ایمان اعتقاد ہوتا ہے شروع سے، کہ اگر کہہ دیا ہے کہ دیکھتے ہی پہلی دعا قبول ہوگی، ابھی بھی اعتماد ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو ہوگی. تو میں نے نا اپنے ماں باپ کے لیے نا جنت میں، ہمیں میرے ماں باپ دونوں حیات ہے، اللہ انہیں میری عمر بھی لگا دے، بٹ میں نے ان کے لیے دعا کی کہ انہیں جنت میں نا جب وہ فوت ہو نا اعلیٰ مقام دے. اس وقت مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی. لیکن جب میں نے آنکھیں کھولی نا، جب میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، میں بڑی پریشان تھی ان دنوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ہے نا امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. تو اس وقت میری زندگی میں ایک طرف تھا دین، غربت، تانے، ایک طرف تھی امارت، شہرت، پیسہ، سب کچھ. تو میرے دو راستے تھے اور میں بڑی پریشان تھی. ایک راستے پہ چلتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں غلط تو نہیں کر رہی ہے، میں جس چیز کے پیچھے کر رہی ہوں پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، انسان ہوں نا. جب میں نے آنکھیں کھول کے خانہ کعبہ کو دیکھا نا، سخت سردی میں میرے پاؤں میں بھی بس رکھے بھی نہیں جا رہے تھے، ٹھنڈ تھی، میں بار بار پاؤں بدل رہی تھی. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں بالکل سن ہو گئی، اور مجھے جو فیلنگ ہوئی نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں جب پیدا ہوئی ہوں گی نا تو تب مجھے وہ فیلنگ ہوئی ہوگی سکون کی. مجھے ایسا لگا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں، ایک ایسی ہستی کے پاس ہوں، ایسی ہستی کے سامنے ہوں جس نے مجھے نا جیسے پروں میں وہ ایک برڈ نہیں اپنے بچے کو لپیٹ لیتا، مجھے ایسے اللہ کو میں نے فیل کیا. اور جب مجھے کوئی تھوڑی دیر بعد حوصلہ آیا تو میں نے پھر اللہ سے وہی دعا کی جو میں نے سوچی ہوئی تھی کہ میرے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا جب وہ فوت ہوں گے. تو میں نے کوئی دین پر آ کر کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. اللہ نے مجھے قدم قدم پہ دین کی طرف دکھایا ہے. اللہ سمجھیں کہ جیسے اللہ نے مجھے خود گائیڈ کیا ہے. میں ایسی بندی نہیں تھی، میں تو نہ کسی سے ڈرنا، میں نے بنجی جمپنگ کرنی، پیرا ٹروپنگ کرنی، ڈیپ سی ڈائیونگ کرنی، موٹر سائیکلیں چلانی، 360 مارنی گاڑیوں کی، ون ویلنگ کرنی، سانپوں شیروں سے کھیلنا تو میرے لیے مذاق تھا. ان میں سے کسی کا بھی زہر نہیں نکلا ہوتا تھا بائی دی وے. تو میرے لیے تو زندگی موت جو تھی وہ بڑی آسان سی گیم تھی. مجھے مرنے سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اعمال کا پتہ ہی نہیں تھا. تو جب میں نے اللہ کو دیکھا تو تجسس بڑا ہوا. میں نے کہا یا اللہ مر کے نا بس میں تیرے سے ملاقات، اللہ سے ملاقات کا، ویسے مرنے کا کوئی اتنا نہیں تھا بٹ مجھے تھا کہ اللہ سے ملاقات کروں، دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو بڑی مزے کی بات ہے، مجھے کسی بندے نے بتایا جب پولیس چھتر مارتی ہے نا کسی کو، تو ایک آیا تھا بیچارہ، وہ اکثر پولیس کے چکر کاٹتا تھا نا، تو وہ تھا برا انسان بھی نہیں تھا، تو اس کو نا پولیس کے چھتروں کا نا اس کو نشہ تھا پولیس سے، میں بتا رہی ہوں ایڈکشن ہو گئی تھی پولیس کے چھتر کھانے کی. تو کہتا ہے کہ باجی جو پہلے 10 چھتر ہوتے ہیں نا اس کی تو بڑی درد ہوتی ہے، اس کے بعد نا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے نا اکثر اپنی زندگی بھی ایسی لگتی تھی کہ جو پہلے جو تکلیفیں تھیں نا ان کی مجھے ہوئی درد، اس کے بعد مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار اگر اس تکلیف نے مجھے اللہ کے قریب لے کے جانا ہے نا تو میرے لیے تکلیف اس سکون سے بھلی جس نے مجھے اللہ سے دور کرنا ہے. بالکل. تو وہ جو عمرہ تھا اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ، اور صرف مجھے نہیں دکھایا، میری ماں کو بھی دکھایا. میری ماں نے بھی دیکھا کہ کیسے، اور میری ماں کو میں جب سے ہوش سنبھالا ان کو کبھی تہجد بھی چھوڑتے نہیں دیکھا. ہم پیروں کا خاندان ہے، میرا بڑا اچھا خاندان ہے. میں اس میں ایک ذرا ڈسگرنٹل بندی تھی جو میڈیا کی طرف نکل گئی. تو میری ماں نے بھی دیکھا، اور میری ماں کو
آج بھی اس بات کا یقین ہے، اور مجھے بھی پتا ہے، میرا خیال ہے میرے بعد میری ماں کو پتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جب میں اللہ کی طرف گئی نا، لٹرلی ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بات جو تھی، ابھی بھی ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پوری کر دیتا ہے. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی ٹیسٹ کیا، میں کچرا والا جا رہی اپنے امی ابو کے پاس نا، تو روڈ ساری کلیئر سارا کچھ نا، تو امی نے کہا کتنے بجے پہنچو گی؟ اینا بھائی میں نے پہنچ جانا تھا 2 بجے. میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا میں 4 بجے پہنچوں گی. اس وقت میں نے اپنی زبان چیک کرنی تھی، میں نے سب کو کہا میں 4 بجے پہنچوں گی. اینڈ یو ول ناٹ بلیو، میں اس دن 4 بجے پہنچی. وہ آگے گئی تو وہ کاموں کی کے اوپر نا وہ کچھ تھا، کوئی ایسے پرابلم تھی، 2 گھنٹے وہاں پر لگے. تو اللہ نے، میں جو بات کہتی تھی وہ قبول، اور میں پھر ڈر گئی. میں کسی کو مذاق میں بھی جگہ کہتے نا یہ تو منوس سا بندہ ہے، یہ تو فٹا ہے منہ ہے، میری عادت ہے اس طرح کی باتیں، میں نے وہ بھی چھوڑ دی. مجھے اللہ سے ڈر لگ گیا. میں نے کہا یار مجھ سے بات نہیں نکالنی، اللہ قبول کرے گا. پوری ہو سکتی. میرا اللہ کی طرف جانا میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ مجھے اپنی طرف لے کر آیا ہے. جو فیکٹ ہے، جو حقیقت یہ ہے کہ میں شاید ساری، اور میں جس تکلیف سے گزری تھی آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ مجھے اس سے زیادہ تکلیف سے گزار کے اپنی طرف لے کر آتا تو مجھے وہ قبول تھی. ایوری تھنگ واز ایکسیپٹیڈ.